بہت سے والدین ایسے ہیں جن کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے تو کیا ہوا اگر ہم نے اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھا لیا، بچپن میں ہمارے والدین نے بھی تو ہم پہ ہاتھ اٹھایا تھا نا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو آج تک اس وجہ سے پراپر فلی ریکور نہیں کر سکے کہ ان کی جو صحت ہے، دماغی صحت ہے، اس چیز کو اس نے پازیٹیو نہیں لیا کہ ماں باپ نے بچپن کے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ماں باپ کا ایک جو کانسیپٹ بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محافظ کا۔ اگر آپ بچوں کے اس کانسیپٹ کو وہ جو بچے نے اپنے ارد گرد ایک دیوار، ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوتا ہے اپنے ارد گرد حفاظت کا، کہ یہ میرا حفاظت کی جگہ ہے اور یہ میرے والدین نے مجھے دیا ہے، اگر آپ اس کو گاہے بگاہے اس کو توڑیں گے، اس کا اعتماد توڑیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے کی صحت، بچے کے ایموشنز، بچے کے دماغی کانسیپٹس کو ہلا دیتا ہے۔ بچے کا دماغ کیسے کام کرتے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ بچے کا دماغ جو ہے وہ اس طرح سوچتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کے اوپر کچھ حرکت کی ہے یا کوئی رسپانس کا کوئی ایکشن دیا ہے تو بچہ نا اس کو اس طرح لے کے چلتا ہے کہ وہ اس کو لانگ ٹرم اپنے ذہن میں بٹھا دیتا ہے۔ اس نے اصل میں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اس بچانے کے لیے اس نے ایک کہانی اپنے ذہن میں بنا دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ بچے پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو بچے کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خیال آئے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس سے مجھے مار پڑ سکتی ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر میں یہ اپنے والدین کو بتاؤں گا ہی نہیں تو آئندہ مجھے مار بھی نہیں پڑے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آئندہ میں نے ان کو کبھی کچھ نہیں بتانا اور میں نے ان سے چیزیں چھپا کے رکھنی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ایسے منفی خیال آنا شروع ہو جائیں کہ آپ کا سوچ بھی اس طرف نہ جائے۔ تو بہتر ہے کہ بچے کی سوچ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا دماغ اسی طرح بنا ہے، اس نے اپنی حفاظت کے لیے خود ہی کوئی کہانی سوچنی کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے۔ تو آپ اس کے ذہن کو نہیں روک سکتے۔ جو چیز آپ روک سکتے ہیں وہ ہے اپنا ہاتھ۔ اپنے ہاتھ کو اس وقت روکیں اور اس ہاتھ کو ایسے کے بجائے شفقت سے اس کے سر پہ پھیریں۔ غصہ جتنا بھی آئے ایک لمبی آہ لیں، اپنے اس گھونٹ کو بھریں اور اس ہاتھ کو اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھیں، اس کے سر پہ رکھیں، اس کو گلے لگائیں اور اس کو پیار سے سمجھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو چیز پیار سے سمجھائیں گے اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اور ویسے بھی جو ہماری آج کل کی جنریشن ہے وہ بہت ڈیفرنٹ اور ڈیجیٹل جنریشن ہے اور وہ بہت ہی ویل اویئرڈ ہے چیزوں کے ساتھ۔ آپ نے ان کو اسی طرح لے کے چلنا ہے۔ ہمارے جو پچھلے چھوٹے زمانے تھے نا، بچپن، وہ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ زمانہ تھا۔ اب کا زمانہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور آپ نے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنے ڈیجیٹل بچوں کے ساتھ ڈیجیٹل طریقے سے ہی گزارا کرنا ہے۔ اور اگر آپ سمجھیں گے کہ زور زبردستی، مار دھار، غصہ کرنا، اس سے چیزیں وقتی تو آپ ٹھیک کر لیں گے لیکن لانگ ٹرم اس کا ایفیکٹ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے بچے کو بہت طریقے سے لے کے چلنا ہے کیونکہ وہ آپ کی فیوچر جنریشن ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ بہت بدتمیز ہو گیا اور اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہو سکتی، آپ بچے کے پیروں میں یا اس کے جوتوں میں آ کر سوچیں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، یا ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ بچے ماں باپ کا ریفلیکشن ہی ہوتے ہیں۔ شروع میں جو بچے ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کر آئے ہوتے، وہ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ بچے لیکچر سے نہیں سمجھتے، وہ دیکھتے ہیں اور جو وہ دیکھتے ہیں وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ جیسا ماں باپ کا رویہ ہوگا ویسا ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آپ خود سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کا ریاکشن ٹھیک کریں اور پھر بچے کی جگہ آ کر اس کو سمجھیں، اس سے نرم مزاجی سے بات کریں، ہمدردی سے بات کریں اور اس کو سمجھیں اور پیار سے سمجھائیں اور اس کو انسینٹیو دیں، اس کو کوئی موٹیو دیں، اس کو کوئی ٹارگٹ دیں اور اس کو فالو اپ کریں، اس کے ساتھ پازیٹیو وقت بتائیں۔ اور بچوں کے ہاتھ میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں فون، موبائل فون، ویڈیوز، ان چیزوں سے ان کو دور رکھیں۔ یہ بچے کے ذہن کو تباہ کرتی ہے اور ان کے ذہن میں عجیب عجیب قسم کے خیالات ڈالتی ہے۔ تو اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا، دماغی صحت کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بچپن سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ آپ ان کو ابھی سے ہی روک سکیں۔ بہت شکریہ۔